ہے جو نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میدان معاشر میں مجھے سرکار ہی بخشوا لیں گے تو اور شفاعت کا اقرار کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے لیے ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا سمجھدار شخص وہ ہے جو کثرت سے نیک اعمال کرے اور پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا رہے، اور میری امت کا بے وقوف شخص وہ ہے کہ جو نفس کی خواہشات پر عمل پیرا ہو اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی امیدیں لگائے رکھے۔ تو یہ ایسے بے وقوف طبقہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر دین کو بدنام کرتا ہے اور مطلب لوگوں کو طنز کرنے کا، اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے، حالانکہ اس جاہل کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے نہیں کہا کہ ایسا کیا جائے۔ سب سے زیادہ شفاعت کا یقین، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور سب سے زیادہ سرکار کا فیض حاصل کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے۔ اس جاہل آدمی سے پوچھا جائے کہ کوئی ایک صحابی ایسا آپ کو ملے گا کہ جن صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اسی قسم کے فاسد یقین کی وجہ سے کسی نیک عمل کو ترک کیا ہو؟ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو تو نام لے کر ایک ساتھ بشارت دی تھی، جنت کی بشارت، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ان کے عمل میں کوئی کمی محسوس ہوئی؟ تو یہ جہالت ہے۔ انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد مزید اس پہ تھوڑا سا کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ الرحمن الرحیم، ایک بیوقوف اور جاہل شخص کے عقیدے کے بارے میں ذکر کر رہی تھی ایک بہن، اسی کا ہم جواب دے رہے تھے کہ بے عملی اختیار کرنا، اور جب کوئی اس بے عملی پر اس شخص کو روکے ٹوکے اور کہے کہ آپ اس کو ترک کریں تو جواب میں یہ کہنا کہ جی میں تو سرکار کی شفاعت کا عقیدہ رکھتا ہوں اور میرے سرکار مجھے بخشوا لیں گے۔ ہم نے آپ کو سمجھایا کہ بالکل یہ جاہلانہ عقیدہ ہے، کسی صحابی نے ایسا نہیں کہا، کسی ولی نے نہیں کہا، کوئی جتنے علماء فقہا گزرتے رہے جو متقی پرہیزگار تھے، مختلف زمانوں میں آتے رہے، کسی کا یہ مقول نہیں رہا، تو آپ نے کہاں سے یہ چیز نکال لی ہے؟ ہاں یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، ان کی اجازت سے تو کبیرہ گناہ والوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کس نے کہا کہ جی آپ کے لیے ترک فعل جائز ہو گیا؟ کیا ان سے شخص سے سوال کیا جائے کیا آپ نے یہ حدیثیں نہیں پڑھیں کہ بہت سارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہنم میں ڈالے جائیں گے، پھر سرکار کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے؟ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یقینی سی بات ہے کہ مسلمان تھے، سرکار کے امتی تھے، تو اپنے بارے میں گمان کرنا کہ میں جیسے پہنچوں گا سرکار شفاعت کر دیں گے، میں جنت میں چلے جاؤں گا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور آپ کو جہنم میں ڈال دے، تو اس لیے نیک عمل تو کرنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ شفاعت اس شخص کو حاصل ہوگی جو اپنا ایمان بچا کر لے گیا، اور جو شخص علم دین نہ سیکھے، عقائد نہ سیکھے، نفس و شیطان کی اطاعت کرتا رہے، چاہے اس طرح کی خوش فہمی میں مبتلا رہے، ہو سکتا ہے، میں یقیناً نہیں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان ہی دنیا میں برباد ہو جائے، تو پھر کہاں سے شفاعت اس کو مل جائے گی؟ اس لیے جو میرے سننے والے ہیں وہ اس قسم کا بالکل اپنا ذہن نہ بنائیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ کی عطا سے بادشاہ ہوں گے، جس کی طرف اشارہ کریں گے چونکہ وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگا وہ ضرور بخشا جائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ اور میں بھی ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر مر رہا ہے تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا، ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا ہو سکتا ہے وہ شفاعت پالے۔ خوف زدہ رہنا چاہیے، لیکن بس شفاعت کا حقدار وہی ہے جو صاحب ایمان ہوگا، جو میدان محشر میں ایمان کے ساتھ آئے گا، اس کی شفاعت ہوگی، اور ایمان بچانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال وغیرہ کریں۔ بہن